ان اللہ فالق الحب والنبا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، یہی تو اللہ ہے، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہی تو اللہ ہے، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ ہی تو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے وجود اور اس کے واحد ہونے کے دلائل کا بیان کر رہا ہے اگلی چند آیات کے اندر۔ یہاں سے یعنی جو رب خالق ایک باریک سے دانے کو چیر کر اللہ تعالیٰ اس میں ایک کونپل پیدا کر دیتا ہے، جب ایک دانہ پھٹتا ہے، بے شک اللہ ہی تو دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، اور وہ اس قدر جب زمین کے اندر وہ دانے سے وہ نکلتی ہے تو وہ اس قدر نرم، جیسے روئی کے ریشے ہوتے ہیں، وہ ایسے وہ ہوتی ہے کہ اگر ہاتھ کے اندر اس کو مل دیں تو وہ پانی بن جائے، اتنی نرم دانے کو پھاڑ کے نکلتی ہے، مٹی مضبوط مٹی کی تہوں کے اندر۔ اچھا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ سخت سے سخت زمین کو چیر کر اس میں سے پھر وہ باہر نکلتی ہے، باہر۔ تو اب پھر اس کا نظام یہ ہے کہ جب وہ اس دانے کو پھاڑ کر زمین کی تہوں سے وہ جو دانہ پھوٹا ہے وہ زمین کی تہوں کو چیرتا ہوا اوپر آپ کو نظر آئے گا، ہلکا سا نکلے، جیسے روئی کے راشے، روئی کے بال، ایسے وہ جو بھی۔ اب اس کا ایک نظام پھر یہ کہ اب جب وہ وہاں تک آتا ہے تو پھر کچھ حصہ اس کا زمین کے اندر جڑوں کی صورت میں بننا شروع ہوتا ہے، اور کچھ حصہ جیسے جیسے وہ نیچے اسی طرح وہ اوپر ایک تنے کی یا ٹہنی کی صورت میں وہ باہر نکلتا ہے اور وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی جڑیں جیسے جیسے زمین میں مضبوط اپنی جگہ بناتی چلی جاتی ہیں، ویسے ویسے باہر زمین کے باہر وہ ایک بہت بڑا درخت بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس درخت کے اندر جو کہ زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے نکلا وہ اتنا بڑا درخت بن گیا کہ اس کے اندر کئی ٹہنیاں نکل آئیں، کئی بڑی بڑی ٹہنیاں بن گئیں، اور ہر ٹہنی کے اوپر ہزاروں اور درخت کے اوپر لاکھوں پتے جون سے وہ نکلنے شروع ہوئے، اور اس کے اوپر پھول لگنے شروع ہوئے، شگوفے لگنے شروع ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پھل لگنے شروع ہوئے۔ حالانکہ دانہ ایک ہوتا ہے جو لگتا ہے، دانے کی طبیعت بھی ایک ہے، مگر پھل مختلف ہیں، پھول مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کی خصوصیات مختلف ہیں۔
ان کے فائدے افیکٹونیس ان کی مختلف ہے، مختلف جون سا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف وہ جو بیج زمین میں بویا گیا تھا یہ ساری اس کی کار فرمائی ہے، اس کا یہ سارا کام ہے؟ نہیں، یہ کوئی ہے واحد جو اس کو بنا رہا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ روئی کے راشوں کی طرح وہ زمین کو چیر کے وہ باہر نکلتی ہے اور اس کو کچھ نہیں، اور پھر ویسے ویسے نیچے مضبوط، اور پھر جیسے جیسے نیچے ویسے ویسے اوپر وہ تنا نکلتا ہے، پھر اس کے ٹہنیاں، پھر اس کے پتے، پھر اس کے پھول، پھر اس پر وہ جو بورا لگتا ہے، پھر اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے، اور پھر ان کے ذائقے مختلف، ان کے رنگ مختلف، ان کی تاثیر مختلف، ان کی کیفیات مختلف، ان کے فائدے مختلف۔ تو کیا یہ وہ اس دانے کے اندر یہ خاص خصوصیات ہیں؟ نہیں۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی وہ نطفے سے زندہ بشر پیدا کرتا ہے، وہ جو قطرہ پانی کا ہے، وہ قطرہ پانی کا جب اس نطفے سے وہ ایک بشر کو بناتا ہے اور پھر زندہ بشر سے پھر وہی نطفہ بنتا ہے، اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بے جان انڈے سے مرغی کا چوزا نکلتا ہے اور زندہ مرغی سے ایک بے جان انڈا نکلتا ہے، لیکن وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، کہ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے، تو یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ پیدائش کے وقت آپ دیکھو اکثر عورت زندہ ہے مگر اس سے بچہ مردہ پیدا ہو رہا ہے، اور بعض اوقات عورت مردہ ہے اور اس سے مرنے کے بعد بھی اس کے وجود سے بچہ زندہ پیدا ہو رہا ہے۔ خیر، مفسرین نے فرمایا کہ اس طرح بھی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ نطفہ سے زندہ بشر پیدا فرماتا ہے اور زندہ بشر سے پھر وہ نطفہ بناتا ہے، نطفہ نکلتا ہے، بے جان انڈے سے مرغی اور مرغی سے پھر ایک بے جان انڈا۔ کافر کے ہاں مومن پیدا ہو جاتا ہے اور مومن کے ہاں کافر پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح علماء کے ہاں بعض اوقات جاہل پیدا ہو جاتے ہیں اور جاہلوں کے ہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے وجود اور اس کے واحد ہونے کے لیے ان دلائل کا مشاہدہ کرو، دیکھو ان دلائل کو، اس کے بعد بھی اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجو گے، ان کی عبادت کرو گے، ان کو سجدہ کرو گے، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں ادھر ادھر سر مارتے ہوئے پھر رہے ہو؟ ذالکم اللہ فعنا تؤفکون، یہی تو اللہ ہے، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہاں بھٹک رہے ہو تم؟ آگے فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ آگے فرمایا وہ رات کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، رات کے اندھیرے میں صبح کا سویرے کو پیدا کر دیتا ہے، اور اس نے رات کو پھر آرام کے لیے بھی بنایا ہے، اور سورج کو اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے، اور یہ بہت غالب اور بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اس نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ رات کی تاریکی کو چیر کر اس میں صبح کی روشنی کو پیدا کر دیتا ہے، اور جو وہ روشنی آسمان کے کناروں پر پھیل جاتی ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے
تو ایک وجود کے اوپر ویسے بھی نیند کے آثار غالب آتے ہیں. رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، تو لوگ دن کے کام کاج سے جب رک جاتے ہیں اور سارا دن تھکے ہارے اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں، پھر وہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اچھا، اور سورج اور چاند کو اس نے حساب کے لیے بنایا ہے. یعنی سورج کا جو یومیہ دورانیہ ہے، اس سے دن اور رات وجود میں آتی ہیں. سورج کی اس روشنی سے آپ کا دن وجود میں آتا ہے، اور پھر دن کے بعد رات وجود میں آتی ہے، اور دن اور رات کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے، اور دن اور رات کی پہچان ہوتی ہے، جس سے تم 24 ساعتیں 24 گھنٹوں کو تقسیم کرتے ہو اور اپنا وقت نکالتے ہو اور اپنے وقت کو بناتے ہو، اپنے وقت کا حساب لگاتے ہو. اور چاند کا جو حساب ہے، اس سے تم مہینوں کا تعین کرتے ہو کہ اب مہینہ تبدیل ہو گیا، اب اگلا مہینہ آ گیا، نیا چاند نکل آیا. اس سے سورج سے 24 گھنٹے کی ساعتیں بنتی ہیں، رات اور دن میں تفریق ہوتی ہے، رات اور دن کی پہچان ہوتی ہے. چاند سے مہینوں کا حساب ہوتا ہے، 12 مہینوں کی گنتی سے پھر تم پورے سال کا حساب کرتے ہو. تو قرآن کریم میں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش میں. وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم لوگ سالوں کی گنتی اور حساب جو ان سے وہ معلوم کرو. تو اچھا، اب یہ جو ان سی چیزیں ہیں، یہ چاند اور سورج کی ساعتیں اور یہ رات اور دن اور رات کے اندر رات کی تاریخی میں دن کا سویرا اور دن کے سویرے میں رات کی تاریخی کا داخل ہو جانا جن سے، یہ سب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ کی صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ دعا بھی فرمایا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، اے اللہ، رات کی تاریکی سے صبح کو نکالنے والے. دعا کرتے وقت حضور کہتے تھے رات کی تاریکی سے صبح کو چیر کر نکالنے والے، اور رات کو آرام کے لیے بنانے والے، سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنانے والے. یعنی جن چیزوں کا اس آیت کے اندر ذکر آیا، اللہ کی ان صفات کا، گو کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی الوہیت اور اپنے وجود کے اوپر دلائل، اپنی نشانیاں بتا رہے جو ان سی ہیں. تو حضور دعا کرتے تھے اللہ، رات کی تاریکی سے صبح کو چیر کر نکالنے والے اور رات کو آرام کے لیے بنانے والے، سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنانے والے، میری طرف سے قرض کو ادا کر دے اور مجھے فقر سے غنی کر دے، اور میری سماعت اور بصارت اور میری طاقت سے مجھے اپنے راستے میں جس راستے پر میں چاہوں نفع عطا فرما. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات سے بھی، جن صفات کو اللہ تعالیٰ اپنے وجود اور اپنی الوہیت کی وحدانیت کے لیے لوگوں کے اوپر بیان کر رہا ہے، تو مخلوق کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ان صفات کا ذکر کر کے دعا مانگتے تھے اس طریقے سے. آگے آیت نمبر 97 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرو. ستاروں سے قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک ہم نے علم والے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دیں. پھر وہی چیز فرمائی اور آگے بھی یہی فرمایا. تو جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ ستاروں کے ذریعے تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرو. یعنی تم اپنے سفر کے اندر صرف سورج سے نہیں، چاند سے نہیں، بلکہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتی ہو. اور آپ کو معلوم ہے پرانے لوگ جو ان سے جب ٹریول کرتے تھے
ریگستانوں میں، میدانوں میں، جنگلوں میں، تو وہ رات کے جیسے جیسے رات گزرتی تھی تو وہ ستاروں کی چال سے اپنے راستے کا تعین کرتے تھے کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا غلط راستے پر جا رہی ہیں۔ اب تو وہ چیزیں نہیں نہ رہی دنیا کے اندر، مگر پہلے ستاروں کے ذریعے لوگ ٹریول کرتے تھے سمندر کی وسعتوں کے اندر اور جنگلوں میں اور ریگستانوں کے اندر، اور تاکہ وہ ان کی مدد سے انسان اپنے راستوں کو نہ صرف تلاش کرتے تھے اور صحیح راستے پر چلتے تھے، بلکہ راستہ بھٹکنے سے بھی محفوظ رہتے تھے، راستہ بھٹکتے نہیں تھے۔ تو انسان جو ہے وہ آسمانوں کی ان نشانیوں اور ان باریکیوں کے اوپر اور ان کے اللہ نے جو اسرار و رموز نشانیوں کے طور پر دکھائے یا سمجھنے کے لیے جو انسان کو عقل دی، ان پر کیوں نہیں غور کرتا؟ اور اللہ کی عظمت اور اس کی حکمت جب ان پر غور کرے گا تو اس پر منکشف ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے علم والے لوگوں کے لیے، جو سمجھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ہم نے علم والے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی۔ آگے ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی سپردگی کی جگہ، ہر ایک کے لیے ٹھہرنے کے لیے بھی جگہ ہے اور اس کی سپردگی کی بھی جگہ ہے۔ تو بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ سمجھنے والے ہوتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی معرفت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اب آگے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو تمہارے لیے آگے آیت نمبر 98 کے اندر کہ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی سپردگی کی جگہ ہے۔ تو بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنی وہ نشانیاں بیان فرما رہے جو خود انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں، جو خود انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ فرمایا اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا، ایک نفس سے، اور وہ نفس کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کی نسل سے یہ تمام انسان پیدا ہوئے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے سورۃ النساء کے اندر ذکر گزرا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا، جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، اسی سے، اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ ایک نفس سے ہزاروں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے اربوں لوگوں کو، اور پھر قیامت تک کے لیے۔ تو تمام انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کے وجود اور اس کی وحدت اور اس کے ایک ہونے، اس کی حکمت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ انسان غور کرے۔ جس طرح تمام انسانوں کا سلسلہ ایک نفس حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جا کر ختم ہو جاتا ہے،
اسی طرح اس کائنات کا بھی تمام سلسلہ جن سے وہ بھی ایک اصل اور ایک فاعل مختار کے اوپر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات مقدسہ ہے، اور وہ وجود واحد ہے اور واجب ہے اور قدیم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کیونکہ آگے اس میں فرمایا کہ ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی سپردگی کی جگہ ہے، ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی سپردگی کی جگہ ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے وسط میں ہمیں حجت الوداع کا خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو، تمہارا رب واحد ہے اور تمہارا باپ واحد ہے۔ سنو، کسی عربی کو، اب اس میں بھی اس بات کی دلیل آ گئی کہ تمہارا رب واحد ہے اور تمہارا باپ بھی واحد ہے، تمہارا باپ واحد ہے۔ سنو، کسی عربی کو عجمی اور کسی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی یعنی صاحب تقوی ہے۔ سنو، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ سواب مانے گا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تو پھر حاضر اور ہر غائب کے اوپر، غائب لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ، اسی آیت کے آگے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہر ایک کی سپردگی کی جگہ ہے۔ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا استقرار کی جگہ رحم ہے اور سپردگی کی جگہ وہ زمین ہے جہاں وہ دفن ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ استقرار کی جگہ زمین میں ہے اور سپردگی کی جگہ پشت میں ہے۔ اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے پوچھا کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اللہ تمہاری پشت سے ان کو نکالے گا جن کو اس نے تمہاری پشت کے سپرد کیا ہے۔ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تمہاری پشت سے ان کو نکالے گا جن کو اس نے تمہاری پشت کے سپرد کیا ہے۔ تو یہ جو چیز فرمائی آگے کہ اس کی ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں، یعنی جو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے ایسی نشانیاں بیان کی، ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے راستے بتا دیتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔